ایک پرانے اور خاموش جنگل میں ایک درویش رہا کرتا تھا جس کا نام بیدل تھا۔ بیدل کا فلسفہ یہ تھا کہ تمام انسانی تکلیف کی جڑ وقت کے بھاؤ پر اندھا یقین کرنا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ جو کچھ ہے وہ ہمیشہ ہے، ہم صرف اسے مختلف لمحوں میں دیکھتے ہیں۔ بیدل نے اپنی کٹیا کے چاروں طرف 4 بڑے آئینے لگا رکھے تھے جن کا رخ باہر کی طرف تھا۔ یہ آئینے عجیب تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ ان میں دیکھنے سے وقت کا بہاؤ رک جاتا ہے یا الٹا ہو جاتا ہے۔ ایک دن ایک بہت مشہور اور کامیاب تاجر بیدل کے پاس آیا۔ وہ بہت پریشان تھا کیونکہ اس نے اپنے ماضی میں کچھ غلط فیصلے کیے تھے جن کا بوجھ اسے سونے نہیں دیتا تھا۔ تاجر نے کہا، اے درویش، میں ماضی کی غلطیوں میں جکڑا ہوا ہوں، مجھے کوئی ایسا نسخہ دو کہ میں ان سے آزاد ہو جاؤں۔ بیدل نے تاجر کو لے جا کر پہلے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا جس کا رخ مشرق کی طرف تھا۔ تاجر نے آئینے میں دیکھا تو اسے اپنا ماضی نظر آنے لگا، وہ غلط فیصلے، وہ نقصان اور ندامت۔ بیدل نے پوچھا، دیکھو تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تاجر نے کہا، میں اپنے نقصان اور غلطیوں کا دور دیکھ رہا ہوں۔ بیدل مسکرایا اور بولا، یہ دور اور نقصان اس لیے نہیں ہے کہ ماضی گزر گیا، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ تم نے اس واقعے کو ماضی کا نام دے کر اپنی روح کے اندر قید کر رکھا ہے۔ جس دن تم صرف اسے ایک ہو چکا واقعہ سمجھ کر قبول کر لوگے، اسی دن تم آزاد ہو جاؤ گے۔ یہ آئینہ تمہیں بتا رہا ہے کہ جو ہو چکا ہے وہ صرف شیشے کا ایک عکس ہے، کوئی ٹھوس دیوار نہیں۔ اس کے بعد ایک نوجوان آیا جو اپنے مستقبل کی پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا اور لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ بیدل نے اسے لے جا کر دوسرے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا جس کا رخ مغرب کی طرف تھا۔ نوجوان نے آئینے میں دیکھا تو اسے مختلف ممکنہ خوفناک مستقبل نظر آنے لگے۔ بیدل نے کہا، دیکھو تم ڈر رہے ہو، مگر یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو ابھی وجود میں نہیں آئی، اور نہ ہی یہ یقینی ہے۔ تم اس چیز کے خوف سے خود کو حال میں مفلوج کر رہے ہو جو محض تمہارے دماغ میں بنی ہوئی تصویریں ہیں۔ مستقبل کا خوف ایک ایسا سایہ ہے جو تب تک موجود رہتا ہے جب تک تم اسے آنے والا سچ مانتے ہو۔ تم اگر ابھی کے لمحے کو کامل توجہ سے جی لو تو مستقبل خود بخود اپنی جگہ لے لے گا اور یہ خوف بھاگ جائے گا۔ پھر ایک مصروف عورت آئی جو ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی تھی لیکن کبھی خوش نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ جلدی میں رہتی تھی تاکہ اگلے کام تک پہنچ جائے۔ بیدل نے اسے تیسرے آئینے کے سامنے کھڑا کیا جس کا رخ شمال کی طرف تھا۔ عورت نے اس میں دیکھا تو اسے صرف ایک دھندلا عکس نظر آیا جو مسلسل حرکت کر رہا تھا۔ بیدل نے کہا، تم کیا دیکھ رہی ہو؟ عورت نے کہا، میں کچھ نہیں دیکھ پا رہی، صرف حرکت ہے۔ درویش بیدل نے سر ہلایا اور بولا، یہی تمہارا حال ہے۔ تم اتنی تیزی سے ماضی سے مستقبل کی طرف دوڑ رہی ہو کہ تمہارا حال تمہارے لیے صرف ایک دھندلی حرکت بن کر رہ گیا ہے۔ تم نے حال کو ایک منزل کی بجائے صرف ایک راستہ سمجھ لیا ہے، اس لیے تم اسے جی نہیں پا رہی ہو۔ حقیقی زندگی اور سکون صرف اسی دھندلے عکس کے ٹھہر جانے میں ہے۔ آخر میں بیدل نے خود کو چوتھے آئینے کے سامنے کھڑا کیا جس کا رخ جنوب کی طرف تھا۔ اس آئینے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، نہ عکس، نہ حرکت، صرف گہری روشنی۔ بیدل نے سب سے کہا، یہ چوتھا آئینہ ہی حقیقت ہے۔ جس دن انسان اپنے آپ کو ماضی کے بوجھ، مستقبل کے خوف سے آزاد کر لیتا ہے اور حال کی دوڑ سے باہر نکل آتا ہے تو وہ وقت سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہاں کوئی عکس نہیں بنتا کیونکہ عکس تو صرف وقت کے فریم میں بنتا ہے۔